باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو رتی برابر کا نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ یہ سورہ انبیاء کی 66ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو بات پیش کی اور ان کو یہ بات کر کے ہکا بکا کر دیا کہ دیکھو تمہارے یہ جو چھوٹے بت گر کر پڑ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تم ان کا حال اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو تم اپنے بڑے بت سے پوچھو اور جا کر اس سے دریافت کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ ہکا بکا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ واقعی میں کیا یہ بڑا بت ہماری بات سن سکتا ہے، کیا ہماری باتوں کا جواب دے سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگے کہ واقعی تم ہی ظالم ہو، اور پھر اس بات کا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ یہ بت بڑے بے بس ہیں۔ اور پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، تف ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم ایسے ویسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں، پھر ایسوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تم کو سوچنا چاہیے یہ بات۔ اور یہ بات کر کے انہوں نے اپنی حجت پوری کر دی اور ان کی گمراہی ان کے سامنے واضح کر دی۔ اس کے باوجود وہ ہٹ اور ضد اور ہٹ دھرمی جو لوگوں کے پاس تھی، جو لوگ حق کو آنے کے بعد بھی قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ شریف لوگ نہیں ہوتے۔ جو شریف ہوتے ہیں وہ حق کو دلائل کے ساتھ دیکھتے ہوئے فوراً قبول کرتے ہیں اور تائب ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ شریف نہیں ہوتے وہ ضد اور ہٹ دھرمی ان کی آڑے آتی ہے، اور یہی انہوں نے کیا۔ اور اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور تائب نہیں ہوئے، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے کا سوچنے لگے اور ایسے سخت فیصلے کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس ہے کہ تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو جلا ڈالو جو اپنے معبودوں کی توہین کا بدلہ لو اگر تم میں اس کی ہمت ہے۔ یعنی یہ کہنے لگے کہ اگر تم کو اپنے معبودوں کو بچانا ہی ہے اور ان کی جو توہین ہوئی ہے اس سے ان کو محفوظ کرنا ہے تو پھر اس شخص کو جلا ڈالو، اس شخص کو مت رکھو یہاں پر۔ اس طریقے سے جو ہے ان کے لیے ایک بڑا آگ کا علاوہ تیار کیا گیا اور اس کو خوب بھڑکایا گیا اور ایسا بھڑکایا گیا کہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے اس کے شعلے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس آگ میں ڈالنا طے پایا گیا، اور جیسے ہی جو ہے جب وہ آگ کے سمندر میں پھینکے جانے لگے، فرشتے اور زمین و آسمان کی دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ سے چیخ چیخ کر دعائیں کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے خلیل کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آپ انہیں بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اجازت دے دی کہ جاؤ تم اگر چاہو تو ان کی مدد کرو۔ تو جا کر فرشتے ان کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایمان کا معاملہ دیکھیے، توکل کا معاملہ دیکھیے، صبر کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اس میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس حال پر ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، نہ صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی بن جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا۔ اگر صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈی بھی کچھ جو ہے خطرناک ہوتی ہے انسان کے لیے، یعنی زیادہ سردی بھی جو ہے انسان کو راحت نہیں دے سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی ہو جانے کا حکم دے دیا۔ اور وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی اس کے شعلے آن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی اللہ کے حکم سے۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس کے بارے میں روایت
روایتوں میں آتا ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں 7 دن تک رہے، اور انہوں نے کہا کہ 7 دن مجھے جیسی راحت ملی ویسی مجھے زندگی میں ایسی راحت نہیں ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا تھا، وہ آگ ان کو جلا نہیں رہی تھی، اطراف و اکناف کی چیزیں جل رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ آگ نہیں جلا رہی تھی، صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی تھی، اطراف و اکناف کی ساری چیزیں جل رہی تھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس رسیوں سے باندھ کر ڈالا گیا تھا وہ رسیاں بھی جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک پر ذرے بھی آنچ نہیں آئی، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم فرما دیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سی جو چیزوں کو پیدا فرمائے ہیں وہ عادت اللہ کے مطابق ان کو حکم دے دیا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، جیسا کہ پانی کا کام ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنا اور بجھانا، اور ویسے ہی آگ کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جلانا، اور تپش اور گرمی اس میں ہے، لیکن یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی ان چیزوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ ان کو سننا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کی کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کے ناطے ان کو جو ہے اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اس ابراہیم کے لیے، میرے بندے کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، تو وہ اس بندے کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی پانی کو بھی حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ اغرقوا فادخلوا نارا کہا فرعون کے بارے میں۔ فرعون جب پیچھا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا میں اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو پار کرا دیا، اور فرعون کے لیے پانی کو یہ حکم دے دیا کہ اب اس کو لے لے، غرق کر دے، اور غرق کرنے کے بعد آگ بن جا، اغرقوا فادخلوا نارا، تو اس کو اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ بنا دیا۔ اور پھر سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر جو آج نظر آ رہے ہیں وہ سمندر نہیں رہیں گے، پانی نہیں رہے گا، بلکہ آگ کے دریا بن جائیں گے، اس وقت وہ پانی جا کر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے یہی حکم دیا جائے گا کہ آج تم آگ بن جانا اور جلانے کے لیے تیار ہو جانا۔ ایسے ہی جو ہے کئی ایک واقعات معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ پیش کرتے رہتے ہیں، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ خرق عادت چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اصل میں معجزہ کہتے ہیں اسے ہی جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے وہ نبیوں کے ہاتھوں پہ اگر ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر اس کا اظہار ہوتا ہے تو کرامت کہلاتا ہے، اور جو ہے جو فاسق و فاجر ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یہ بات سننا ہی پڑتا ہے۔ ایسے ہی خبر کے معاملے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خبر کی مٹھی انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، انسان کو جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو چند ہی دنوں میں اس کو صاف کر دیتی ہے، سوائے ہڈیوں کی اور کچھ نہیں بچتا۔ لیکن بسا اوقات یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں یعنی کئی سالوں کے بعد کسی حادثاتی طور پر جو ہے خبر کھل جاتی ہے اور اس سے باہر نکالا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بالکل تازہ اور فریش، جیسا کہ آج ہی جو ہے تدفین کی گئی ہے، اور ان کے کفن کو بھی ذرا بھی دھکا نہیں لگتا، بالکل صاف ستھرا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بسا اوقات اپنے بندوں کے لیے کہ ان کے جسم کو تم نہیں کھانا، مٹی کے لیے حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم انہیں عام طور پر تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جسموں کو کھا لینا، لیکن ان کے جسموں کو نہیں کھانا، اور یہ ہماری جو ہے امانت ہے تمہارے پاس، اس کو امانت کے طور پر رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ مٹی اس کو نہیں کھاتی ہے، ہزاروں سال تک وہ ویسے ہی رہیں گے، قیامت تک وہ خبروں میں ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کے جسموں کو جو ہے محفوظ کر دیں گے تو ایسے ہی محفوظ کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی یونس علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ جو معجزہ پیش آیا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر آپ پھر زندہ واپس آئے، سورہ صافات پارہ 23 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ کیسا مچھلی کو انہوں نے حکم دیا، جبکہ مچھلی کسی کو نگلتی ہے تو پھر وہ زندہ کہاں سے بچتا ہے، اور اتنی بڑی مچھلی ویل مچھلی تھی، وہ بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ میرا جو ہے تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ تمہارے پیٹ میں اس کا مسکن ہوگا کچھ دنوں کے لیے، اور پھر میں جب چاہوں گا تو اس کو باہر نکال دینا۔ تو اس طریقے سے اس کو حکم دے دیا گیا تھا مچھلی کو کہ اس بندے کو جو ہے تم اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یعنی عرب کے فتح ہوتے ہوئے یمن اور پھر ملک شام اور پھر جو ہے مصر اور ارض مقدسہ دوسرے سارے ممالک کو جو ہے فتح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی باری اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے، تو پتہ چلا کہ مصر میں جو دریائے نیل بہتی ہے سال میں ایک دفعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہے اور جاری ہونے سے انکار کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں وہ علاقوں میں خشکی آ جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وقت
یہ جو ہے دریائے نیل کا شروع سے یہ معاملہ تھا کہ ایک جوان اور کنواری لڑکی کو اس کی بھیٹ چڑھایا جانا پڑتا ہے، اور ویسے ہی جیسے ہی جو ہے وہ لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی کنواری لڑکی کی تو پھر سے وہ دریا جاری ہو جاتا۔ تو حضرت عمر کو جو ہے بات جب معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کی نام، اور کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری رہتی ہے تو تجھے جاری رہنا ہوگا، یہ عمر کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین کا۔ اور وہ لکھ کر چٹھی کو بھیجائے۔ وہ چٹھی لے جا کر جو ہے دریا نیل میں جب ڈالی گئی تو پھر نیل جو ہے فوراً جاری ہو گئی، اور پھر جب سے آج تک نیل نہیں رکی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ جسے جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو جو ہے پورا کرنا ہی پڑتا ہے، یہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، چاہے پانی ہو، چاہے آگ ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے ہوا ہو۔ ہواؤں سے کام لیتے ہیں، کبھی پانی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ عادتاً تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی کام پر لگا دیے ہیں، لیکن خصوصی طور پر کبھی کبھی کسی چیز کو جو ہے دوسرے کام کے لیے حکم فرما دیتے ہیں تو وہی کام اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اس میں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ان کے ساتھ برائی کرنی چاہی مگر ہم نے اس کو ناکام کر دیا اور انہیں نقصان ہی میں ڈال دیا۔ یعنی وہ تمام کے تمام لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے برائی کرنی چاہی، ان کے ساتھ کید کیا، مکر کیا اور ان کو جلانے کی کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ جسے نہ چاہے وہ کون اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچایا ان کے نقصانوں سے، ان کے نقصان کرنے سے، اور ان کے قید کی وجہ سے جو نقصان ہونے والا تھا اس سے ان کو ہم نے محفوظ کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور سرزمین کا رسول بنا کر بھیجا جس میں ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بچایا، کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے اوپر ایمان لائے تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی طرف ان کو جو ہے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس وقت وہ جو ہے شام میں نہیں تھے بلکہ عراق میں تھے۔ عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، پھر دونوں کو نبوت عطا فرما دی گئی اور اس ملک کی طرف بھیج دیا گیا جہاں کی سرزمین برکتوں والی تھی، یعنی ملک شام اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھ دی ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں چشمے ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور پھر وہ ہزاروں انبیاء کا مسکن اور مدفن رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں برکتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا اور دونوں کو نبوت عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کو امورا اور جو ہے دوسری بستیوں کا صدوم کی بستیوں کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا، جو آج بحر مردار کے نام سے مشہور ہیں، یعنی بحر میت، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے وہ، اور اردن کے قریب متصل جو علاقے ہیں وہ جو ہے اس علاقوں پر نبی بنا کر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور دیگر علاقوں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعنی بیٹے کی تمنا جب انہوں نے کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور نہ صرف بیٹے کی بلکہ بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا ان کا پوترے کی بھی خوشخبری دے دی۔ ویعقوب کہا اس کے، یعنی اس سے زیادہ نافلہ کہا اس کے ساتھ، یعنی تم تو بیٹا مانگے تھے، ہم نے بیٹا بھی دیا اور پوترے کی بھی خوشخبری دے دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان تمام کو ہم جو ہے بہترین اور اچھے اور نیکوکار لوگ بنائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہم نے اپنا امام بنایا، ہم نے امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا اور پیشوا بنایا اور مقتدیٰ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے ہی ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، سوائے چند کو چھوڑ کر جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ
السلام ہی کی نسل سے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے امام بنایا، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیشوا اور مقتدی بنایا، اور پھر ان کو ہدایت دی، ان کی طرف وحی کی کہ تم اچھے اچھے کام کرتے رہنا اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادا کرتے رہنا، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور پھر وہ ہمارے بہترین عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قوم سوء فاسقین، اور ہم نے لوط کو حکمت اور نبوت سے سرفرازی بخشی، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا کر نکالا جہاں کے باشندے خبیث کام کرتے تھے اور وہ بڑی بدکار قوم تھی۔ اس میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور ان کی نجات کی اس قوم سے جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ وہ قوم بڑی بدکار تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رغبت رکھتے تھے اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان والے ساتھی تھے ان کو بچا لیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ ان کی قوم جو ہے بڑی بدکار قوم تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ بڑے ہی نیکوکاروں میں سے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔